العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قرآن کریم کی تفسیر میں اصل حاضر میں گمراہی کے اسباب پر گفتگو کرتے ہوئے اس کا آخری سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے وقت اس کے موضوع کی تعیین میں غلطی کرنا. قرآن کریم کی تفسیر کرنے سے پہلے مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کے موضوع کے سلسلے میں اپنے ذہن کو واضح رکھے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں ان تمام کے تمام علوم کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کا موضوع بیان کیا جاتا ہے، اس کی غایت کو ذکر کیا جاتا ہے. تو جب تک کہ کسی چیز کے موضوع کو متعین نہ کیا جائے وہاں تک کہ آدمی مقصد اور غایت تک پہنچ نہیں سکتا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر سال کے شروع میں مقدمۃ العلم کے طور پر جس علم کی آپ کتاب پڑھتے ہیں اس علم کی تعریف کی جاتی ہے، اس کا موضوع بیان کیا جاتا ہے، اس کی غرض و غایت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی تدوین کی تاریخ پر روشنی ڈالی جاتی ہے. یہ تمام چیزوں پر اسی لیے روشنی ڈالی جاتی ہے تاکہ طالب علم اور علم کو سیکھنے والا اس علم کے سلسلے میں بالکل واضح ہو اس کے سامنے یہ بات کہ بھئی اس پورے علم کا سیکھنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ موضوع سے مقصد متعین ہوتا ہے. موضوع سے کیا متعین ہوتا ہے؟ مقصد. جیسے آپ نے دیکھا علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ الکلمۃ والکلام، وموضوعہ الکلمۃ والکلام. علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ الانسان المکلف من حیث الحلال والحرام، انسان کے اعمال حلال اور حرام ہونے کی حیثیت سے. یہ کس کا موضوع ہے؟ علم فقہ کا موضوع ہے. علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ سند اور متن حدیث نبوی، کہ سند پر کس طرح سے اس کی حقیقت سے واقف ہوا جائے، متن سے کیسے واقف ہونا چاہیے. مزید آپ نے پڑھا ہوگا علم حدیث روایتاً اور درایتاً کی الگ الگ تعریفات کی جاتی ہے. تو ہر جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ موضوع کو ضرور بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ موضوع کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. آپ نے سنا ہوگا کہ تعریف کی تعریف ہوتی ہے ما یبین بہ حقیقت الشیء، اور موضوع کی تعریف ہوتی ہے ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. تو موضوع کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے. کیا مطلب اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کیے جانے کا؟ عوارض ذاتیہ سے بحث کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے علم کا محور کیا ہے، اس پورے علم کا مدار کیا ہے، اس پورے علم کا مقصد کیا ہے، اس پورے علم کا منتہا کیا ہے، اسے متعین کیا جاتا ہے. تو اس کو متعین کرنے سے آدمی بھی یہی سوچ کر چلتا ہے کہ اچھا علم طب کا موضوع کیا ہے؟ انسان کا جسم من حیث المرض والصحہ، من حیث المرض والصحہ. کہ علم طب کیا دیکھتے ہیں کہ انسان کو کون سی بیماری کب کہاں اور کیسے ہوئی. علم الصیدلہ فارمیسی، اس کا موضوع کیا ہے؟ کہ چیزوں میں یہ دیکھنا کہ کون سی چیز کس دوا کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، کون سی چیز کس دوا کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، کون سی جڑی بوٹی ہے، کون سا کیمیکل، جو آج کے لیٹسٹ زمانے میں ہے. تو چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو، ہر علم کا اپنا کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا
علم کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم من حیث الصفات والمخارج والقواعد، کہ قرآن کے الفاظ کو کس طرح سے کن مخارج کن صفات کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ اس میں اسی سے کیا کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے. تو اس طرح سے ہر علم کا، تو یہاں پر علم تفسیر کے موضوع کے سلسلے میں ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ضرورت سے زیادہ کشادگی سے کام لیا گیا. تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تفسیر قرآن کے بارے میں چوتھی گمراہی یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم کے موضوع کو ٹھیک نہیں سمجھتے اور اس میں وہ باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے موضوع سے خارج ہے. مثلا بعض حضرات اس جستجو میں رہتے ہیں کہ قرآن کریم سے کائنات کے تمام سائنسی اور طبعی حقائق مستنبط کیے جائیں اور سائنس کے مسلمات کو قرآن سے ثابت کیا جائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم سے سائنس کے یہ مسائل ثابت نہ ہو سکے تو معاذ اللہ یہ قرآن کا نقص ہوگا. چنانچہ وہ پورے خلوص کے ساتھ قرآن آیات سے سائنس کی مسلمات ثابت کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور بعض اوقات اس غرض کے لیے قرآنی الفاظ کو غلط معنی پہنا دیتے ہیں. جیسے ایک مشہور قرآن کریم اور اسلام اور سائنس کے تقابلی مطالعے میں کچھ لوگ مشہور ہیں. ان میں ترکی کے ہارون یحییٰ کے نام سے ایک شخصیت مشہور ہے. اب انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ قرآن کریم کہتا ہے 7 آسمان. کہا کہ 7 آسمان سے 7 آسمان مراد نہیں بلکہ 7 آسمان سے فضا کی 7 سطحیں مراد ہیں. کیوں؟ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو فضا انسان کے اوپر ہے اس کے 7 طرح کی لہریں ہوتی ہیں. اب وہ اس کو کہاں پر فٹ کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیت کے ساتھ. جبکہ قرآن نے السماء کا لفظ استعمال کیا اس کے اصطلاحی معنی اور اس سے فضا کا کوئی تعلق نہیں، لہذا اس کو اس سے ثابت کیا جا سکتا نہیں. اسی طرح میں نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انفجار کا مسئلہ کانتا رقا ففتقناہما سے بعض لوگوں نے جس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے انفجار کو، کہ بگ بانگ جس کو عظیم دھماکہ کہتے ہیں، جو آئنسٹائن کا نظریہ ہے کہ دنیا، اس لیے کہ آئنسٹائن کے زمانے تک دنیا میں یہ سمجھا جاتا کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. پھر آئنسٹائن نے آ کر کہا ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کا کبھی آغاز ہوا اور کبھی یہ ختم بھی ہوگی. البتہ ہمارے اور ان کے نظریے میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ بات کہہ دی کہ ہاں یہ دنیا کبھی نہ کبھی بنی ہے تو اب ان کو یہ ثابت کرنا پڑا کہ یہ دنیا کب بنی. تو اب کب بنی یہ ثابت کرنا انسان کے بس سے باہر ہے. سائنس کا موضوع نہیں، فلسفے کا موضوع نہیں، بلکہ یہ موضوع ہے، کس کا موضوع ہے؟ اللہ کا موضوع ہے کہ اللہ بیان کرے کہ اس کو کیسے بنایا اور کب بنایا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسی کو کیسے ثابت کر دیا کہ بھئی یہ دنیا عظیم دھماکے سے بنی. کہا کہ فضا کے اندر مختلف سیلز اور مختلف چیزیں یہ گردش کر رہی تھی، گردش کرتے 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 وہ اکٹھا ہو گئی اور اکٹھا ہونے کے بعد اس میں حرارت گول گھومنا شروع ہوا اور گول گھومتے گھومتے اس میں حرارت پیدا ہوئی اور حرارت پیدا ہونے سے اس میں دھماکہ ہوا اور اس دھماکے سے جو دھواں اٹھا تو آسمان بن گیا اور جو مٹی نیچے راکھ آئی تو زمین بن گئی. واہ کتنی اچھی اس کے مطلب توجیہ کی ہے. حالانکہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے. زمین اللہ نے کیسے حیرت انگیز بنائی، نہ ضرورت سے زیادہ سخت ہے. اگر اللہ چاہتا تو اس کو لوہے کی طرح سخت بناتا. اگر یہ لوہے کی طرح سخت ہوتی تو انسان اس پر عمارتیں نہیں بنا سکتا، انسان اس پر آسانی سے لمبے سفر نہیں کر سکتا تھا. اگر اللہ چاہتا تو اس کو روئی کی طرح نرم بناتا، تب بھی انسان اس زمین پر کچھ نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے زمین کو ایسا بنایا کہ بیک وقت نرم بھی ہے اور بیک وقت سخت بھی ہے. وہ نرم بھی ہے اور سخت ہے. اگرچہ مناطقہ یہ کہیں کہ اجتماع ضدین محال ہے، مگر آپ ان چیزوں پر غور کریں گے تو اجتماع ضدین سے ڈھگلا مل جائے گا آپ کو کہ کتنی جگہوں پر اجتماع ضدین ہوتا ہے. تو اس لیے اس طرح سے کسی بھی چیز کو قرآن
کریم سے مجھے تعجب ہوا، ایک بہت بڑے قرآن کریم کے مفسر ہے عبد الرحمن کیلانی صاحب، قرآن کی لغت پر بھی بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہے، مترادفات القرآن کے نام سے فروق اللغویہ پر ان کی تفسیر اتفاق سے ایک مرتبہ میں نے اٹھائی تو اس میں بھی انہوں نے یہ تفسیر کی کائنات کی کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، بگ بانگ کا نظریہ ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال تو اس طرح سے کھینچ تان کر قرآن کریم کی آیات کو غلط معنی پہنا کر سائنس کے اوپر فٹ کرنا، یہ قرآن کے موضوع سے بالکل ہٹی ہوئی بات ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا اصل موضوع سائنس نہیں، اس میں اگر کہیں کائناتی حقائق کا ذکر آیا ہے تو ضمنی طور پر آیا ہے، لہذا اگر اس میں کہیں کوئی سائنٹیفک حقیقت واضح طور پر مل جائے تو اس پر تو بلا شبہ ایمان رکھنا چاہیے، لیکن سائنس کا کوئی مسئلہ پہلے سے ذہن میں رکھ کر قرآن کریم سے اسے زبردستی نکالنے کی کوشش ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص طب کی کتاب میں قانون کے مسائل تلاش کر رہے ہیں۔ طب کی کتاب میں کس کے مسائل تلاش کریں؟ قانون کی، یا نحو کی کتاب میں فقہ کا مسئلہ تلاش کرنا شروع کر دیں تو وہاں پر تو نحو کا مسئلہ ملے گا لیکن وہاں پر فقہ کا کوئی مسئلہ ملنے والا نہیں۔ قرآن کریم نے اپنا موضوع اور مقصد نزول مبہم نہیں چھوڑا، بلکہ 20 آیات میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اسے کیوں نازل کیا گیا۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل آیات پر غور فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر قرآن نے کہا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر۔ اسی طرح سے قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48۔ اسی طرح قرآن کریم نے سورہ انعام میں کہا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ قرآن کریم سورہ اعراف میں کہتا ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ قرآن کریم نے سورہ اعراف میں ایک مقام پر کہا اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ قرآن کریم سورہ لقمان میں کہتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ قرآن کریم نے سورہ سجدہ میں کہا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اسی طرح قرآن نے سورہ یاسین میں کہا تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ سورہ زمر میں قرآن نے کہا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین، آیت نمبر 2۔ سورہ شورى میں قرآن نے کہا وکذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ فریق فی الجنة وفریق فی السعیر۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 7 ہے یہ۔ اسی طرح سورہ جاثیہ میں قرآن نے کہا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 23 میں قرآن نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیہ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم۔ یہ محض چند مثالیں ہیں اور اگر صرف انہی پر غور کر لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کا اصل مقصد، قرآن کے نزول کا اصل مقصد انسان کو آخرت کی تیاری پر آمادہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم اور ترغیب دینا، یہ ہے مقصد نزول قرآن۔ کیا مقصد ہے؟ انسان
کو آخرت کی تیاری پر آمادہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم و ترغیب دینا. یہ ہے مقصد نزول قرآن. یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ آخرت کا صحیح راستہ بتلانا یہ مقصد نزول قرآن، جس کو قرآن کریم نے ہدایت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اور آخرت کی اس کامیابی میں بھی سب سے اہم چیز اللہ کی مرضی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کی تیاری پر آمادہ کرنا تاکہ کل قیامت کے دن اس کو اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے. کل قیامت کے دن اسے اللہ کی رضامندی کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے. تو یہ قرآن کی نزول کا اصل مقصد ہے. تو امور آخرت سے اور امور غیب سے بحث یہ قرآن کا اصل موضوع ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ ساری کے ساری ضمن آئیں گی. اسی لیے بشیر اور نذیر ہونا باعتبار آخرت ہے. ای بشیر بالجنة بالاعمال الصالحة ونذیر بالنار بالاعمال السیئة. بشیر اور نذیر کا ذکر قرآن بار بار کہتا ہے، وہ اسی لیے کرتا ہے کہ وہ جنت کی بشارت دے اعمال صالحہ کی صورت میں اور جہنم سے ڈرائے اعمال سیئہ کی صورت میں. تو قرآن کریم کے نزول کا یہ اصل مقصد ہے. اور جتنی باتیں اس میں تاریخی واقعات یا کائنات اور آفاق سے متعلق آئی ہیں وہ سب اسی بنیادی موضوع کی تائید و تقویت کے لیے ہے. لہذا اگر اس میں سائنس کا کوئی مشہور مسئلہ موجود نہ ہو تو نہ یہ کوئی عیب کی بات ہے نہ تعجب کی، کیونکہ اس کا موضوع ہی نہیں. اسی طرح اگر ماضی یا مستقبل کا کوئی واقعہ قرآن مجید میں نہ ملے تو یہ بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ اس میں جستہ جستہ واقعات عبرت اور موعظت کے لیے بیان کیے گئے ہیں. تاریخ کی جو چیزیں ملی ہیں وہ صرف عبرت اور موعظت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے کون سا واقعہ اس میں کیا عبرت ہو سکتی ہے اس غرض سے اسے بیان کیا. پوری تاریخ کو بیان کرنا ماضی کی یہ بھی قرآن کریم کے مقاصد نزول میں سے نہیں. اس سے بعض ان غیر مسلموں کا اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک میں جن علوم و فنون کے ذریعے مادی ترقی کے ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم کچھ نہیں بتاتا ہے. اور ان لوگوں کی غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے جو ان اعتراضات سے متاثر ہو کر اس فکر میں رہتے ہیں کہ قرآن کریم سے سائنس وغیرہ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ کسی نہ کسی طرح ثابت کیا جائے. کیونکہ اس کوشش کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قانون کی کسی کتاب پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ اس میں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں مذکور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ طب کی کتاب ہے. یہ چیزیں سائنس کی کتاب میں ملے گی، یہاں پر آپ کو ملے گی. تو اس کے جواب میں کوئی دوسرا شخص قانونی الفاظ کو توڑ مروڑ کر اس سے ایٹم بم کی تھیوری نکالنے کی کوشش کرنے لگے. ظاہر ہے کہ اس اعتراض کا جواب نہیں بلکہ ایک مذاق ہوگا. اسی طرح جو شخص قرآن کریم میں سائنس اور انجینئرنگ کے مسائل نہ ہونے پر معترض ہو اس کا صحیح جواب یہ نہیں کہ قرآن الفاظ کو توڑ مروڑ کر اس سے سائنس کے مسائل زبردستی نکالے جائے، بلکہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نہ سائنس یا انجینئرنگ کی کتاب ہے اور نہ وہ مادی ترقی حاصل کرنے کا طریقے اس کا موضوع ہے. چونکہ یہ ساری باتیں انسان اپنی عقل اور فکر اور تجربات اور مشاہدات کے ذریعے معلوم کر سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی اپنی محنت اور کاوش، تحقیق اور جستجو پر چھوڑ دیا اور ان باتوں کو قرآن کریم کا موضوع بنایا جو محض انسانی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی تھی. اور وہ کیا ہے؟ امور آخرت اور غیب کی باتیں، بلکہ ان کے ادراک کے لیے وحی الہی کی رہنمائی ناگزیر تھی. یہی وجہ ہے کہ انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں عقل اور فکر اور تجربات اور مشاہدات کے ذریعے موجودہ مقام تک پہنچ گیا ہے، لیکن ایمان و یقین کی دولت، قلب و روح کی پاکیزگی، اعمال و اخلاق کی تطہیر، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق اور اخروی زندگی سنوارنے کا جذبہ جو وحی الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا اور جسے قرآن کریم نے اپنا موضوع بنایا، وہ عقل اور فکر کی اس حیرت انگیز دنیا میں گم ہو گئے. یعنی انسان اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی اپنے اخلاق کو درست نہیں کر سکا.
انسان اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی اپنے خالق کو نہیں پہچان سکا اپنی عقل سے. تو وحی کا موضوع ہی ہے جو چیز عقل سے ماورا ہے اس سے بحث کرنا، جو چیز عقل کے دائرے میں آتی ہے اس سے بحث کرنا، یہ قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے. ہماری اس گزارش کا منشا ہرگز یہ نہیں کہ قرآن کریم سے سائنس کا کوئی مسئلہ اخذ کرنا علی الاطلاق کوئی جرم ہے. ہمیں یہ تسلیم ہے کہ قرآن کریم نے ضمنی طور سے سائنس کے بہت سے حقائق بیان کیے، چنانچہ جہاں اس کی کسی آیت سے کوئی واضح سائنٹیفک بات معلوم ہو رہی ہو اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس معاملے میں مندرجہ ذیل غلطیوں سے پرہیز لازمی ہے. نمبر 1، سائنس کی جو بات قرآن کریم میں مذکور ہے وہ ضمناً مذکور ہے، اس کا اصل مقصد ان حقائق کے ذریعے اللہ کی قدرت کاملہ کا استحضاء ہے. یعنی کبھی کوئی چیز اگر سائنس قرآن کریم سے بھی ثابت ہو جائے، جیسے قرآن کریم نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ آیات، اب قرآن نے یہ بات بیان کی. آج کی 5-10 سال پہلے کی سائنس یہ کہتی ہے کہ پہلے ان کا یہ ماننا تھا کہ لوہا زمین سے نکلا، لیکن اب انہوں نے تسلیم کیا کہ لوہے کو زمین کے کسی عناصر سے تعلق نہیں بلکہ لوہا کہیں اور سے آیا ہے. تو اب ٹھیک ہے، یہ بات قرآن کریم کے اس کہنے سے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہ ہم نے حدید کو نازل کیا تو وہ قرآن سے وہ منطبق ہو گیا. وہ اسے کیوں کہیں گے کہ وہ ضمناً ایک بات آ گئی، لیکن قرآن نے اسی حقیقت کو اسی غرض سے بیان کیا جیسا سائنٹسٹ کہتے ہیں. یہ تسلیم کرنا درست ہے. ابھی سائنسدانوں نے ایک نیا نظریہ پیش کیا کہ انسان یہ زمین کی مخلوق نہیں بلکہ کسی اور جگہ سے آیا ہے، کسی اور سیارے سے آیا ہے. اب اس سے ہم یہ ثابت کرنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے آئے. یہ درست ہے، ٹھیک ہے، اس نے مانا کہ وہ انسان کہیں اور سے آیا ہے، یہاں تک تو صحیح ہے. لیکن قرآن میں تو اب جنت کوئی سیارہ تھوڑی ہے، جنت تو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے، تو اس کو کسی سیارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے اس کے حد تک کہ اسے صرف ضمنی طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے ایمان میں پختگی پیدا کرنا ہے. لہذا اس بنیاد پر قرآن کریم کو سائنس کی کتاب سمجھنا یا باور کرنا بالکل غلط ہے. نمبر 2، جہاں سائنس کے کسی مسئلے کی مکمل وضاحت موجود نہ ہو وہاں خواہ مخواہ الفاظ اور سیاق و سباق کو توڑ مروڑ کر سائنس کے کسی دریافت پر چسپاں کرنے کی کوشش کسی طرح بھی درست نہیں ہے. یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی. جس وقت سائنس کی دنیا میں یہ نظریہ مشہور ہوا کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے اور دوسرے سیارے اس کے ارد گرد حرکت کرتے ہیں، تو بعض لوگوں نے اس نظریے کو قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کی اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. تو قرآن کہتا ہے کہ زمین کو قرار حاصل ہے، یعنی زمین گھومتی نہیں ہے، زمین پھیلی ہوئی ہے. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جائے قرار کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے، حالانکہ قرآن کریم کا مقصد تو یہ بیان کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ تم زمین پر ڈاوا ڈول رہنے کے بجائے اطمینان کے ساتھ رہتے ہو. تو قرار کا مطلب زمین کو ساکن بنایا نہیں کہ وہ گھوم رہی ہے نہیں گھوم رہی ہے، وہ ساکن ہے وہ نہیں، کہ زمین کو ایسا بنایا کہ انسان اس پر اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. یہ مقصد ہے قرآن کا بیان کرنے کا. اور اس میں لیٹنے بیٹھنے اور قرار حاصل کرنے کے لیے تمہیں کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑتی. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا زمین کی حرکت اور سکون سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ زمین متحرک ہو یا ساکن یہ نعمت ہر صورت میں انسان کو حاصل ہے. اس لیے اس آیت سے زمین کو ساکن ثابت کرنا ایک خام خواہ کی زبردستی بحث ہے. پھر جب سائنس نے زمین کے ساکن ہونے کے بجائے متحرک ہونے کا نظریہ پیش کیا تو بعض حضرات کو یہ نظریہ بھی قرآن سے ثابت کرنے کی فکر لاحق ہو گئی اور مندرجہ ذیل آیات کو حرکت زمین کی تائید میں پیش کر دیا. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. ان حضرات نے یہاں تمرو کا ترجمہ چل رہے ہوں گے کے بجائے چل رہی ہے
کر کے یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت میں زمین کی حرکت کا بیان ہے، کیونکہ پہاڑوں کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین چل رہی ہے، حالانکہ آیت کا سیاق و سباق، اس کا کانٹیکسٹ صاف بتا رہا ہے کہ یہ قیامت کے حالات کا بیان ہے، اور آیت کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے لیے یہ سارے پہاڑ جنہیں تم اپنی جگہ اٹل سمجھتے ہو فضا میں بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ لیکن قرآن کریم سے سائنس کے مسائل مستنبط کرنے کے شوق نے سیاق و سباق پر غور کرنے کا موقع ہی ان حضرات کو فراہم کیا نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ زمین کی حرکت اور سکون کے بارے میں قرآن کریم خاموش ہے، اور پورے قرآن میں کہیں اس مسئلے کا بیان نہیں، اس لیے یہ بات اس کے موضوع سے خارج ہے۔ نہ قرآن سے زمین کی حرکت ثابت ہوتی ہے نہ سکون، لہذا سائنس کے دلائل کے لحاظ سے اس میں یہ جو نظریہ بھی اختیار کیا جائے، قرآن کریم اس میں مظاہر نہیں ہوتا، اور نہ اس سے دین اور ایمان کا کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یہاں یہ واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ قرآن سے سائنٹیفک مسائل مستنبط کرنے کی کوششیں بسا اوقات بڑے خلوص کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس کا منشا غیر مسلموں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو جو بات تم نے صدیوں کی محنت کے بعد معلوم کی وہ ہمارے قرآن میں پہلے سے موجود ہے، لیکن در حقیقت اگر یہ استنباط اصول تفسیر کو توڑ کر کیا گیا ہے تو یہ قرآن کے ساتھ نادان دوستی کے سوا کچھ نہیں۔ جس وقت لوگ قرآن سے زمین کے ساکن ہونا ثابت کرنا چاہ رہے تھے، وہ وضع میں خود اسے قرآن کی خدمت تصور کرتے تھے، لیکن اگر ان کی یہ کوشش کامیاب ہو جاتی اور عالمگیر طور پر یہ مان لیا جاتا کہ قرآن زمین کے ساکن ہونے کا قائل ہے، تو آج جب کہ زمین کو ساکن سمجھنا سائنس کے نقطۂ نظر سے کلمہ کفر کے مرادف ہو گیا ہے، قرآن کے ساتھ یہ نادان دوستی کے نتائج کیا پیدا ہو گئے؟ یعنی اب یہ کہتی ہے کہ سائنس کی زمین گھوم رہی ہے، بلکہ بعض مرتبہ زمین کے گھومنے کی آواز بھی کیا کرتے ہیں یہ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں۔ لہذا سائنس کے بارے میں جو باتیں قطعی طور پر قرآن کریم میں موجود ہیں انہیں تو قرآن کریم کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن جن باتوں کا قطعی وضاحت قرآن کریم نے نہیں کی ان کو خواہ مخواہ اس کی طرف منسوب کرنا بھی غلط تھا، اور آج بھی غلط ہے اور آئندہ بھی غلط رہے گا۔ اس سلسلے میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الانتباہات المفیدہ فی الاشتباہات الجدیدہ اس کے انتباہ چہارم میں تفصیل کے ساتھ ان اصول کو بیان کیا ہے۔ یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی سائنس کی تفسیر کے سلسلے میں کن اصول کی رعایت ضروری ہے اسے اپنی انتہائی مفید کتاب الانتباہات المفیدہ فی الاشتباہات الجدیدہ کے انتباہ چہارم میں کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں جو عصر حاضر میں چند گمراہیاں ہیں ان گمراہیوں کو ذکر کیا گیا کہ کن اسباب کی وجہ سے لوگ قرآن کریم کی تفسیر کرتے وقت گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ اس طرح سے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ مخلص ہونے کے باوجود بھی وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کا وہ کام قرآن کی خدمت کے بجائے قرآن کے ساتھ مذاق بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ جن لوگوں نے زمین کے بارے میں اور بھی بہت سارے مسائل کے سلسلے میں اس طرح کی حرکت کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ کسی صورت میں بھی قرآن کریم سے سائنس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ نہیں سکے۔ اصل میں اس میں ایک بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے سائنس کو سمجھنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ قرآن سے سائنسی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے ان 14 علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ جن کا علوم اسلامیہ اور علوم عربیہ سے تعلق ہے، اس علم میں بھی مہارت تامہ ضروری ہے جس علم سے آپ سائنسی تفسیر کر رہے ہیں۔ مثلا کوئی بایولوجی کا مسئلہ ہے تو آپ کو بایولوجی کی با اور تا نہیں آتی، اور آپ بیٹھ گئے قرآن کریم کی سائنسی تفسیر میں کسی ایسے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے جس کا تعلق کس سے بایولوجی ہے، کسی مسئلے کا تعلق فزکس یا کیمسٹری سے ہے اور آپ کو آتا نہیں کچھ، تو ان تمام علوم کے ساتھ جس سائنسی علم کے مسئلے کو آپ قرآن سے ثابت کرنا چاہیں گے اس میں بھی مکمل مہارت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
سائنس کی دنیا میں ایک ہوتا ہے نظریہ اور ایک ہوتا ہے فیکٹ، دو الگ الگ چیزیں۔ نظریہ کس کو کہتے ہیں؟ نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی سوچ کے مطابق ایک اپنے ظن اور گمان سے اس حقیقت اور انکشاف کو بیان کیا ہے جو شیء موہوم ہے، جو کیا ہے شیء یقینی نہیں، ظن غالب نہیں، بلکہ کیا ہے شیء موہوم ہے، اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ اور فیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت کو، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، جس کو ریئلٹی کہا جاتا ہے۔ تو تھیوری اور نظریہ، سائنس ہمیشہ اپنے نظریات اور تھیوری کو بیان کرتی ہے، ان کے یہاں پر فیکٹ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے یہاں پر جتنے وسائل انسان کے پاس مہیا ہوتے ہیں ان وسائل کے مطابق وہ کسی چیز تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اس سے زیادہ ان کو رسائی حاصل ہوتی نہیں۔ اب جتنے وسائل بڑھتے جائیں گے اتنا وہ چیزوں کی ڈیپ پہ جاتے کیا ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ جیسے کسی زمانے میں سائنسدانوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے چھوٹی چیز ہے ایٹم۔ کیا کہا تھا؟ ایٹم، اس سے چھوٹی کوئی چیز نہیں، وہ ذرے کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن اب پتا چلا کہ ایٹم جو ہوتا ہے اس میں بھی اور 3-4 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے بھی کئی گنا زیادہ کیا ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے 3-4 پہلے 2 چیز آئی، پھر 3 چیزیں آئی، اب اس کے بعد 4 پر پہنچے، ابھی اور پتہ نہیں آگے کتنے پر پہنچیں گے۔ تو انسان کے پاس جتنے مادی چیزوں پر غور و خوض کے وسائل بڑھتے جائیں گے اتنا انسان چیزوں کا انکشاف کرتا جائے گا، اس کی کوئی حد نہیں۔ اسی لیے جیسا کہ اس سے قبل بھی آپ کے سامنے بات بیان کی گئی کہ مولانا عبد الباری ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ انسان کی ترقی کا راز کیا؟ دنیا میں آج تک کبھی بھی بندر میں ترقی نہیں، کسی اور جانور میں ترقی نہیں، انسانی نے بھی ترقی کی۔ تو انسان کی ترقی کا راز غیب الغیوب کی جستجو۔ کیا فرماتے ہیں؟ فلسفی آدمی ہے، اسے کیا فرماتے ہیں؟ غیب الغیوب کی جستجو۔ کیا مطلب غیب الغیوب کی جستجو؟ کہا کہ انسان کا دماغ ایسا ہے کہ وہ یہ پتھر کو دیکھے گا تو اس کو دیکھ کے چپ چاپ نہیں بیٹھا رہے گا، وہ بولے گا اس کو توڑ تو ذرا دیکھے اس میں کیا ہے، پھر اس کو توڑے گا تو پھر اس میں اور دیکھے گا اس میں کیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ چیزوں کی تہ تک پہنچنے کی کاوش اور کوشش کرتا ہے، اور یہی چیز اسے ترقی کی طرف کیا کرتی ہے، لے جاتی ہے۔ یہ فلسفے کے نظریے سے غیب الغیوب کی جستجو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کی غیب الغیوب کی جستجو کی یہ پیاس جنت میں بجھے گی۔ کہاں پر بجھے گی؟ کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ دل جو چاہے گا وہ وہاں پر ملے گا، دل جو چاہے گا وہ وہاں پر ملے گا۔ تو انسان کی یہ جو پیاس ہے وہ پیاس کہیں پر گزرنے والی نہیں، وہ صرف جا کر کہاں پر بجھے گی؟ جنت میں۔ تو اس لیے انسان کو اللہ رب العزت نے ایمان کا مدار ہی علم غیب پر رکھا۔ کس پر رکھا ایمان کا مدار؟ پورے ایمانیات کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے۔ آمنت باللہ، اللہ کو دیکھا کسی نے؟ وملائکتہ، دیکھا کسی فرشتے کو؟ وکتبہ، کچھ کتابیں آئی مگر اللہ نے خود نازل کیا، کسی نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ ورسولہ، رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ نے کیا کیا؟ دیکھ لیا، ہمارے لیے وہ بھی کیا ہے؟ غیب ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن کو دیکھا کسی نے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کسی نے دیکھی؟ کہاں لکھی ہے؟ کیا لکھی ہے؟ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، کسی نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ تو سارے کے ساری چیزیں چاہے امور غیبیہ، پورا ایمان کا مدار غیب پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو غیب پر رکھنے کی وجہ سے انسان مسلسل غیب کے اوپر اپنا دماغ دوڑاتا رہے گا اور وہ ترقی کی منزلیں کیا کرتا رہے گا؟ طے کرتا رہے گا۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
کہ اللہ نے انسان کے لیے آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کیا، کسی اور مخلوق کے لیے اللہ نے اسے مسخر کیا نہیں، لہذا وہ مخلوق اس پر اس طرح سے غور و خوض کر سکی نہیں، اور انسان نے اس پر کیا کیا؟ غور و خوض کیا۔ ابھی یہ اتنی بیوقوف قسم کی سائنس ہے، وہ کہتی ہے کہ دنیا کے دوسرے ستاروں کے اوپر ایلینز رہتے ہیں، کوئی ایلینز نہیں، دوسرے ستارے ایسے ہیں کہ ان ستاروں پر زندگی کے کوئی آثار نہیں، وہاں آکسیجن نہیں، وہاں پانی نہیں، وہاں ہوا نہیں، وہاں کچھ نہیں ہے، تو وہاں پر مخلوق کی رہی کیسے سکتی ہے؟ کسی بھی ذی روح کے لیے یہ سب بنیاد اور اساس کی حیثیت ہے، اس کے بغیر کوئی ذی روح کہیں پر رہ سکتا نہیں ہے۔ تو وہ ساری کے ساری چیزیں، یہ کہنا ایلینز ہے، ریلینز ہے، کوئی ایلینز ویلینز کہیں پر کوئی رہتے نہیں ہے، سب اللہ نے اس زمین کو ہی ایسا بنایا ہے جو انسان کے رہنے کے قابل ہے، اس کے پورے انتظام کے ساتھ اللہ نے اسے بنایا ہے۔ خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ بہرحال تو یہ چند چیزیں بیان کر دی گئی، اب یہیں پر اتفاق کیا جاتا ہے اور ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فتحدى بأقصر سورة من سوره مصاقع الخطباء من العرب العرباء فلم يجد فيه قديرا، وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا، ثم بين للناس ما نزل إليهم حسب ما عن لهم من مصالحهم ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا، فكشف قناع الانغلاق عن آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات هن رموز الخطاب وتأويلا وتفسيرا، وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق لينجلي لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا القدس والجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا، ومهد لهم قواعد الأحكام وأوضاعها من نصوص الآيات وألماعها ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا، فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيد، ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفأ لبراسه يعش زميما وسيصلى صعيرا، فيا واجب الوجود ويا فائض الجود ويا غاية كل مقصود، صل عليه صلاة توازي غناعه وتجازي عناءه، وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريرا، وأفض علينا من بركاته وأفض علينا من بركاته واسلك بنا مسالك كراماتهم، وسلم عليهم وعلينا تسليما كثيرا۔ یہ اچھلتا کودتا خطبہ امام بیضاوی کا کیسا خطبہ ہے؟ اچھلتا کودتا مشجع اور مقفع کلام کے ذریعے سے، اس لیے کہ تفسیر بیضاوی کی خصوصیت بلاغت قرآنی پر گفتگو کرنا، اس کا اصل مقصد قرآن کی بلاغت پر زور دینا، اس لیے آپ نے اپنا خطبہ بھی ایسا بیان کیا جو بلاغت کی انتہائی بلند صنعتوں سے مرکب ہے، مشجع اور مقفع کلام لا کر انتہائی جامع اور مانع کلمات کا انتخاب کر تو انشاءاللہ آئندہ کل اس خطبے کے سلسلے میں جو بھی اس خطبے میں کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت اس کتاب کو میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی صحیح معنی میں ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہم پر اس کتاب کے علوم کو منکشف فرمائے اور اپنی کتاب کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔